کیا مغرب یعنی یورپی یونین اور امریکہ افریقہ کے ساتھ صرف اس لیے تعلقات بڑھا رہا ہے کہ اسے معدنیات، خام مال، مارکیٹس اور سپلائی چین کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ یہ اصل مقابلہ چین سے ہے اور مقصد اسے پیچھے چھوڑنا ہے۔ یورپی یونین بحیثیت بلاک افریقہ کی تجارت میں 412 ارب ڈالر کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ چین 295 ارب ڈالر اور امریکہ 104 ارب ڈالر کے ساتھ پیچھے کھڑا ہے۔ دنیا کی 30% معدنیات صرف افریقہ میں موجود ہیں۔ گاڑیوں کے لیے لیتھیم، موبائل فون کے لیے کوبالٹ، دفاع اور ماحول دوست ٹیکنالوجی کے لیے ریئر ارتھ عناصر، سب کچھ افریقہ میں۔ افریقہ چاہتا ہے کہ عالمی جنگوں، طاقت کے مقابلوں اور جغرافیائی کھینچا تانی میں وہ کسی کا ہتھیار نہ بنے۔ وہ ہر طاقت سے دوستی رکھے، کیونکہ ہر بڑی طاقت کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ یورپ اور امریکہ کے ساتھ بہترین ڈیل یہ ہوگی کہ افریقہ اپنی معدنیاتی طاقت سے ٹھوس معاشی نظام پیدا کر سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ افریقہ دنیا کا وہ بر اعظم ہے جو کبھی وسائل کی سرزمین کہلا کر لوٹا جاتا تھا۔ آج ایک بار پھر عالمی طاقتوں کے لیے مرکز نگاہ بنا ہوا ہے، مگر اس بار کھیل بالکل مختلف ہے۔ چین اپنی معاشی سست روی کے باوجود مشترکہ منصوبوں کے ذریعے افریقہ میں قدم جما رہا ہے۔ یورپ گلوبل گیٹ وے کے ذریعے کھویا ہوا اثر دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ بڑے خطرے کے ساتھ ایک ایسے بر اعظم سے دور ہوتا جا رہا ہے جہاں اس کی اپنی تاریخ، اپنی طاقت اور اپنی مستقبل کی معیشت جڑی ہوئی ہے۔ معدنیات کی نئی دوڑ، لیتھیم، کوبالٹ، ریئر ارتھ صرف وسائل کا مسئلہ نہیں رہا، یہ اب باقی ٹیکنالوجی، گورننس اور اگلی صنعتی جنگ کا میدان بن چکا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ چین، امریکہ یا یورپ کیا چاہتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ افریقہ اپنی شرائط پر کیا لینے جا رہا ہے، اور کیا یہ بر اعظم تاریخ کو دہرانے دے گا یا پہلی بار اپنی تقدیر خود لکھے گا۔ افریقہ میں تیزی سے بڑھتی ہوئی عالمی دوڑ کی جہاں چین سڑکوں، ریلویز اور بندرگاہوں کے جال بچھا کر برق رفتاری سے آگے نکل رہا ہے، امریکہ اور یورپ اس اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، مگر کیا واقعی وہ اس دوڑ میں پیچھے رہ چکے ہیں؟ افریقہ وہ معدنیات رکھتا ہے جو آپ کی الیکٹرک کار، آپ کے اسمارٹ فون اور جدید ٹیکنالوجی کے بیشتر آلات کو طاقت دیتی ہیں۔ بڑی اقتصادی طاقتیں ان وسائل تک رسائی چاہتی ہیں، مگر اصل سوال یہ ہے کیا اس بار افریقی خود اپنے وسائل سے فائدہ اٹھا پائیں گے، یا پھر ایک بار پھر ان کی دولت دوسروں کے ہاتھوں نکل جائے گی؟ چین، امریکہ اور یورپ بیک وقت افریقہ کے مستقبل میں بڑی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس بار افریقی ممالک کا لہجہ کچھ اور ہے۔ وہ اب ایسے شراکت دار چاہتے ہیں جو محض قرض اور دعووں کے بجائے حقیقی صنعتیں، حقیقی نوکریاں اور حقیقی معاشی قدر پیدا کریں۔ عشروں تک افریقہ کا ذکر امداد، قرضوں اور ترقیاتی مباحث تک محدود رہا، لیکن آج نوجوان آبادی، ابھرتی ہوئی مارکیٹس اور قیمتی معدنی ذخائر اسے عالمی معیشت کی اہم ترین جنگاہ میں تبدیل کر چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا افریقہ اب اپنے شرائط پر دنیا کے ساتھ شراکت داری کر پائے گا، اور کون سا ماڈل، چینی، امریکی یا یورپی ماڈل، اس کے معاشی مستقبل کی شکل طے کریں گے؟ کیا یہ ایک نئی استحصالی دوڑ ہے، یا افریقہ کے لیے تاریخ میں پہلی بار اپنے فیصلے خود کرنے کا لمحہ؟ دنیا کی بڑی طاقتیں آج افریقہ کو اپنی جانب کھینچنے میں مصروف ہیں۔ چین پورے بر اعظم میں دیو ہیکل انفراسٹرکچر منصوبے مکمل کر کے سب سے آگے کھڑا ہے، جبکہ یورپ اور امریکہ اس رفتار کے مقابلے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یورپی یونین نے حال ہی میں 170 ارب ڈالر کا ایک بڑا پیکیج اعلان کیا ہے، جس میں صاف توانائی، دوا سازی اور افریقہ کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر سرمایہ کاری شامل ہے۔ یورپ اس وقت افریقہ کی کل تجارت کا 1/3 حصہ رکھتا ہے،
اور افریقہ یورپ کو چین کی نسبت 2 گنا زیادہ برآمدات کرتا ہے، لیکن یورپی رہنما کہتے ہیں کہ یہ تعلقات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ یہ نئی حکمت عملی عالمی تجارت کے بدلتے ہوئے ماحول میں سامنے آئی ہے۔ امریکہ جو یورپ کا پرانا تجارتی شراکت دار ہے، اس سال یورپی مصنوعات پر 15% بنیادی ٹیرف عائد کر چکا ہے، جس کے بعد یورپی یونین نئی منڈیاں تلاش کرنے پر مجبور ہوئی اور اسے سب سے بڑی گنجائش افریقہ میں نظر آتی ہے۔ دوسری طرف افریقی رہنماؤں نے صاف اعلان کیا ہے کہ وہ برابر کی بنیاد پر شراکت داری چاہتے ہیں۔ وہ یورپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ افریقی معدنیات کی مقامی پروسیسنگ میں سرمایہ کاری کرے اور وہ تجارتی رکاوٹیں ختم کرے جو افریقی برآمدات کو یورپی منڈی تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔ لیکن یورپ کو اس دوڑ میں صرف امریکہ کا نہیں بلکہ چین کا بھی مقابلہ ہے۔ امریکہ افریقی معدنی وسائل تک رسائی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ چین مسلسل 15 برس سے افریقہ کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن چکا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اس کی مستقبل کی حکمت عملی کا مرکزی ستون ہے، جس کے تحت چین 21 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ 2024 میں یورپی یونین بحیثیت بلاک افریقہ کی تجارت میں 412 ارب ڈالر کے ساتھ سر فہرست رہی، جبکہ چین 295 ارب ڈالر اور امریکہ 104 ارب ڈالر کے ساتھ پیچھے آئے۔ اس کے باوجود افریقہ کی 70% برآمدات اب بھی خام مواد کی شکل میں ہیں، جبکہ بر اعظم اب اپنی صنعتی ترقی کے لیے زور دے رہا ہے تاکہ خام اشیاء کی بجائے تیار شدہ مصنوعات دنیا بھر کو بیچ سکے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ چین کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جو صرف 47 سال میں امریکہ اور یورپ کی مشترکہ پیداوار سے بھی آگے نکل گئی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ حکمت عملی اور مستقل مزاجی سے کیا کچھ ممکن ہے۔ اگر درست شراکت داری قائم ہو جائے تو افریقہ اور یورپ بھی کم مدت میں بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عالمی طاقتوں کی اس دوڑ میں افریقہ اپنے لیے کیا فائدے نکال پاتا ہے، یا تاریخ ایک بار پھر وہی پرانا کھیل دہراتی ہے۔ اس وقت افریقہ کو چین، امریکہ اور یورپی یونین تینوں کی جانب سے بھرپور انداز میں توجہ مل رہی ہے۔ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے، کیونکہ یہ صرف نئے مواقع پیدا نہیں کرتا بلکہ کاروبار، تجارت اور روزگار کے امکانات بڑھاتا ہے اور معیار زندگی بھی بہتر کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی سوال کھڑا ہوتا ہے، جب بات عالمی طاقتوں کی ہو، چین، امریکہ یا یورپی یونین، تو افریقہ کس کا ساتھ دے؟ افریقی حکومتیں بار بار کہتی دکھائی دیتی ہیں کہ وہ کسی کیمپ کا حصہ نہیں بننا چاہتی، وہ بس بہترین ڈیل چاہتی ہیں۔ مگر آج کے دور میں افریقہ کے لیے بہترین ڈیل ہے کیا؟ افریقہ چاہتا ہے کہ عالمی جنگوں، طاقت کے مقابلوں اور جغرافیائی کھینچا تانی میں وہ کسی کا ہتھیار نہ بنے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ ہر طاقت سے دوستی رکھے، کیونکہ ہر بڑی طاقت کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ بہترین ڈیل کی شکل وہ ہے جہاں افریقی وسائل صرف خام حالت میں برآمد نہ ہوں بلکہ انہی وسائل پر باضابطہ صنعتی ترقی بھی ممکن ہو، یعنی معاہدوں میں معدنیات کے کانٹریکٹس اور صنعتی حکمت عملی ایک ہی پیکج کا حصہ ہوں۔ اس میں انفراسٹرکچر کی تعمیر، توانائی کے نظام کی ترقی اور مقامی صنعتوں کی تشکیل شامل ہو، تاکہ افریقہ ایک مکمل معاشی نظام کھڑا کر سکے، نہ کہ دوسروں کے لیے خام مال پیدا کرنے والی منڈی بنا رہے۔ بہترین ڈیل وہ ہے جس میں کان کنی، صنعتی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر 3 الگ الگ عنوان نہیں بلکہ ایک مربوط مشترکہ منصوبہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کھیل میں ہر طاقت کا اپنا کردار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک بڑے پیکج کے طور پر دیکھا جائے، نہ کہ ٹکڑوں میں۔ اور افریقہ اب وہ زمانہ بھول چکا ہے جب یورپ سے آنے والی امداد کے ساتھ لیکچر بھی ملتے تھے، یا جب کسی اور طاقت سے مدد ملتی تو سودے کے پیچھے خفیہ شرطیں چھپی ہوتی تھیں۔ وقت بدل چکا ہے اور افریقہ اب بااختیار انداز میں فیصلے چاہتا ہے۔ اس دوران ایک اور اہم بحث سامنے آتی ہے، کیا مغرب یعنی یورپی یونین اور امریکہ افریقہ کے ساتھ صرف اس لیے تعلقات بڑھا رہا ہے کہ اسے معدنیات، خام مال، مارکیٹس اور سپلائی چین کی حفاظت کی ضرورت ہے، یا اصل مقابلہ چین سے ہے اور مقصد اسے پیچھے چھوڑنا ہے؟
تجزیہ نگاروں کے مطابق حقیقت دونوں کا مجموعہ ہے۔ امریکہ اور یورپ دونوں اس وقت شدید اقتصادی دباؤ اور سپلائی چین بحران کا سامنا کر رہے ہیں، اس لیے افریقہ ان کے لیے انتہائی اہم بنتا جا رہا ہے۔ اہم معدنیات تک رسائی، نئی منڈیوں کا حصول اور چین پر انحصار کم کرنا، یہ سب ان کے بنیادی مقاصد میں شامل ہیں، لیکن دونوں کا انداز مختلف ہے۔ یورپ اب بھی افریقہ میں طویل المدتی ترقی، استحکام، ادارہ سازی اور سسٹم کی بنیادی شرط سمجھتا ہے۔ یورپی کمپنیاں خطرہ مول نہیں لیتی، اس لیے وہ اسی جگہ قدم رکھتی ہیں جہاں ماحول مستحکم ہو۔ یوں یورپ کے لیے ترقی اور معاشی ضرورت دو الگ چیزیں نہیں رہتی، دونوں ایک ہی مقصد کا حصہ ہیں۔ اس کے برعکس امریکہ کا رویہ زیادہ کاروباری، زیادہ فوری اور کچھ حد تک ٹرانزیکشنل دکھائی دیتا ہے۔ وہ افریقی ترقی کو اس قدر ترجیح نہیں دیتا جتنی اپنی معاشی اور قومی سلامتی کو دیتا ہے۔ اس کا انداز زیادہ براہ راست اور اسٹریٹجک ہے، جیسا کہ ٹرمپ دور کی پالیسیوں سے ظاہر ہوا۔ افریقہ کی سیاست اور عالمی معیشت کے بدلتے ہوئے منظرنامے میں ایک نئی بحث زور پکڑ چکی ہے۔ یہ بحث اس لیے بھی اہم ہے کہ دنیا بھر کے لوگ جانتے ہیں کہ ترقی کے دروازے وہیں کھلتے ہیں جہاں بہتر مواقع، بہتر کاروبار اور بہتر معیار زندگی موجود ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ افریقہ کے لیے بہترین موقع کیا ہے؟ کیا افریقہ چین کا انتخاب کرے، امریکہ کا انتخاب کرے یا یورپ کا؟ افریقی حکومتوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی ایک کیمپ میں بند کر نہیں رہنا چاہتی، وہ صرف بہترین ڈیل چاہتی ہیں، ایسی ڈیل جو ان کے مفاد میں ہو، نہ کہ طاقتور ملکوں کے منصوبوں میں۔ افریقہ کا موقف بڑا واضح ہے، وہ کسی عالمی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ سب طاقتیں اس کے ساتھ دوستوں کی طرح پیش آئیں، کیونکہ ہر ملک کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ اس کے لیے بہترین ڈیل وہ ہوگی جس میں اس کے قدرتی وسائل، خاص طور پر قیمتی معدنیات، اس کی اپنی صنعتیں ترقی کے لیے بنیاد بنے۔ معاملہ صرف معدنیات کے ٹھیکوں کا نہیں، بلکہ اس بات کا ہے کہ انہی وسائل کو استعمال کر کے افریقہ اپنی انڈسٹری کھڑی کرے، اپنی مشینیں بنائے، اپنی توانائی کا نظام تیز کرے، اپنے لوگوں کی کمپنیوں کو بڑھائے اور ایک مکمل مقامی معاشی نظام پیدا کرے۔ بہترین ڈیل وہ ہوگی جس میں معدنیات، صنعت، توانائی، کاروبار سب ایک ہی مربوط منصوبے کے تحت ایک ساتھ آگے بڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ افریقہ کہتا ہے، حالیہ برسوں میں چین کی حکمت عملی پر بھی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ قرضوں کی بجائے اب وہ مشترکہ منصوبوں اور جوائنٹ وینچرز کی طرف زیادہ جا رہا ہے، خاص طور پر الیکٹرک گاڑیوں، بیٹریوں اور منرل جیسے شعبوں میں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چین خود بھی معاشی سست روی کا سامنا کر رہا ہے، اور اس کا یہ بھی خیال ہے کہ ترقی کا سفر سیدھا نہیں ہوتا، یہ اتار چڑھاؤ، مذاکرات اور بار بار بدلتی ہوئی حکمت عملیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ چین کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے بڑے شہر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے بھی آگے نکل چکے ہیں، لیکن اسی ملک کے کچھ علاقے آج بھی ترقیاتی چیلنجز میں گھرے ہوئے ہیں، بالکل افریقہ کی طرح۔ یہی تجربہ اسے افریقہ کے لیے ایک عملی ساتھی بناتا ہے، وہ ساتھی جس نے اپنا راستہ خود بنایا، انفراسٹرکچر کھڑا کیا، ٹیکنالوجی تخلیق کی اور دنیا کے سامنے ترقی کا نیا ماڈل رکھا۔ چین سمجھتا ہے کہ جب حالات بدلیں تو حکمت عملی بھی بدلنی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ افریقہ میں اپنی پالیسی کو مسلسل نئے حالات کے مطابق ڈھال رہا ہے۔ اب اگر افریقہ کے اہم اسٹریٹجک وژن کی بات کریں تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی 30% معدنیات صرف افریقہ میں موجود ہیں۔ گاڑیوں کے لیے لیتھیم، موبائل فون کے لیے کوبالٹ، دفاع اور ماحول دوست ٹیکنالوجی کے لیے ریئر ارتھ عناصر۔ جیسے جیسے دنیا صاف توانائی کی طرف بڑھ رہی ہے، افریقہ کے وسائل کی اہمیت کئی گنا بڑھتی جا رہی ہے۔ یورپ اب اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ انگولا کے لوبیٹیو پورٹ میں یورپی سرمایہ کاری اسی جنگ کا حصہ قرار دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مستقبل کا معاشی نقشہ انہی وسائل سے جڑے گا۔ افریقہ کے پاس اب بے شمار آپشنز ہیں، دنیا اس کے وسائل کی طلبگار ہے، لیکن افریقہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے وسائل صرف عالمی طاقتوں کی معیشتوں کو چلانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی قوموں کی تقدیر بدلنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔
اور یہ فیصلہ مکمل طور پر افریقہ کی اپنی حکمت عملی پر منحصر ہے۔ اگر آپ کسی بڑے کھیل یا عالمی مقابلے میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس اپنی ایک مضبوط حکمت عملی ہونی چاہیے، اور جب آپ اپنی اس حکمت عملی پر پوری طرح یقین رکھتے ہوں تو پھر دوسروں کی پیشکشوں اور مواقعوں سے فائدہ اٹھا کر اسی حکمت عملی کو کامیاب بنانا ضروری ہوتا ہے۔ یہی اصول آج افریقہ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ لوبیٹو کوریڈور کے مختلف حصوں کی تعمیر میں امریکی حکومت اور افریقی بینک دونوں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ پرانی ریلوے لائنز اپ گریڈ کی جا رہی ہیں اور نئی پٹڑیاں بچھائی جا رہی ہیں جو کانگو اور زمبیا کو انگولا کے لوبیٹو پورٹ سے جوڑیں گی۔ یہ اٹلانٹک سمندر عبور کریں گے اور بالآخر یورپ کے ساحلوں پر پہنچیں گے۔ ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ جب یہ ریلوے منصوبے مکمل طور پر تیار ہو جائیں گے، جس میں ابھی چند سال لگ سکتے ہیں، تو افریقہ عالمی سطح پر اہم ترین معدنی سپلائی چین میں ایک نمایاں طاقت بن کر ابھرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ افریقہ دنیا کی تیز ترین بڑھتی ہوئی نوجوان آبادی رکھتا ہے۔ سن 2050 تک دنیا کا ہر چوتھا شخص افریقی ہوگا۔ لوگ اب یہ دیکھنے کے منتظر ہیں کہ آیا سیاستدانوں کے وعدے روزگار، ترقی اور عالمی معیار کا انفراسٹرکچر حقیقت بھی بن پائے گا یا نہیں۔ افریقہ کے پاس کھربوں ڈالر مالیت کے اہم ترین معدنی وسائل موجود ہیں۔ چین ان معدنی وسائل کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ بھی یہی معدنی وسائل چاہتا ہے۔ یورپی یونین بھی انہی کے پیچھے ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ افریقہ اس مقابلے سے فائدہ کیسے اٹھائے، بغیر دوبارہ اس کالونیل جال میں پھنستے ہوئے جس میں وہ خام مال بیچتا تھا اور پھر وہی چیز مہنگے داموں تیار شدہ مال کی صورت میں دوبارہ خریدتا تھا۔ افریقہ کو اپنی ایک واضح، مضبوط اور جرأت مندانہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ یورپ ہو یا امریکہ، سب نئی سپلائی چینز قائم کرنے کی کوشش میں ہیں، اور اگر بنیادی ڈھانچہ ٹھیک بنا دیا جائے تو افریقہ بہت سی چیزیں دنیا سے کہیں زیادہ سستی اور بہتر بنا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ افریقہ ہر معاہدے میں اپنی شرائط رکھے۔ ہم یہ پیدا کریں گے لیکن اس کے بدلے میں ہمیں بھی کچھ ملے گا۔ مثال کے طور پر چین نے اپنی ترقی بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری اور سخت شرائط کے ساتھ حاصل کی، جیسے ٹیکنالوجی ٹرانسفر، مقامی صنعت کا قیام اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو طویل المدتی فائدے سے مشروط کرنا۔ افریقہ کو بھی یہی راستہ اپنانا ہوگا۔ آخر میں سوال صرف اتنا ہے کہ اس نئے عالمی مقابلے میں اصل فاتح کون ہوگا؟ وہ طاقتیں جو افریقہ کے وسائل پر نظریں گاڑے بیٹھی ہیں، یا خود افریقہ جو پہلی بار اپنی معاشی تعمیر کا نقشہ بدلنے کی پوزیشن میں ہے؟ اگر بر اعظم اپنے نوجوانوں، اپنی منڈی اور اپنی معدنی دولت کو حکمت، گورننس اور علاقائی اتحاد کے ساتھ جوڑ لے تو چین، امریکہ اور یورپ سب کو اس کے در پر اپنی حکمت عملی بدلنی پڑے گی۔ لیکن اگر افریقہ نے پرانی غلطیاں دہرائیں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، صنعتی تعمیر اور اندرونی تجارت کو نظر انداز کیا، تو پھر تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرا دے گی اور بر اعظم ہاتھ میں دولت رکھ کر بھی غریب رہ جائے گا۔ دنیا دوڑ رہی ہے، وقت تیزی سے بدل رہا ہے، اور اب فیصلہ صرف افریقہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا وہ دنیا کا میدان بنے گا یا دنیا کا فیصلہ ساز؟ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔